رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر آف سیٹنڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک اور نئے موضوع اسلام میں مصیبتوں سے نمٹنے کا طریقہ کار، یعنی اسلام میں مصیبتوں سے نمٹنے کا طریقہ کار، اس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ موضوع ہمارے لیے ایک ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہر موقع کے لیے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی ہیں، غم کے موقع پر بھی ہیں، مصیبت کے موقع پر بھی ہیں، آلام کے موقع پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ عید کے موقع پر بھی ہیں۔ ہر موقع پر اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں، اسلام کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمیونزم مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سرمایہ داری مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ ہندو مت، بدھ مت، یہودیت، عیسائیت یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات۔ ہم زندگی کے دو حصے کرتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ تک جانے تک بڑا حصہ ہے، اور چھوٹا حصہ صبح سو کر اٹھنے سے رات کے سونے تک، یہ چھوٹا حصہ ہے۔ ہر موقع پر جہاں پر بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا، اسلام کی ہدایات ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گی۔ صبح اٹھنا ہے کیسے اٹھیں، اٹھنے کے بعد کیا کریں، کاروبار کرنا ہے کیسے کریں، تجارت کرنی ہے کیسے کریں، ذمہ دارہ کرنا ہے کیسے کریں، سرمایہ کاری کرنی ہے کیسے کریں، ہر چیز کے معاملے میں عدالت ہے، فیصلے کیسے کریں، تھانے میں بیٹھ کے کس طریقے سے ہم نے مجرموں کے ساتھ اور جو لوگ آنے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، حکمران ہیں تو ہم قصر صدارت میں بیٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کریں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، سارے چیز۔ تو انسانی زندگی جو ہے وہ خوشی اور غم کا مرکب ہے، صرف جو ہے خوشیاں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے یہ فرات کا نام نہیں ہے، اس کے نشیب بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ نشیب و فرات کہتے ہیں اونچائی کو، نشیب کہتے ہیں گہرائی کو۔ گہرائی اونچائی دونوں مل کر زندگی بنتی ہے۔ اور پھر جو مصیبت ہے انسان کے اوپر، وہ قرض کی صورت میں، مرض کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، آفات کی صورت میں، بلاؤں کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں، مختلف صورتوں میں مصیبت انسان پہ آتی رہتی ہے۔ جیسے غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی رنج سے نجات پائے کیوں۔ تو قید حیات جب تک آدمی زندہ ہے، تو بند غم، تو غم اسے آتے رہیں گے، خوشیاں بھی آتی رہیں گی، غم بھی آتے رہیں گے۔ تو غالب ایک شاعر کہتا ہے کہ نہ بنتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے، نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، اچھا ہوا اپنوں میں کوئی بیگانہ نکل آیا، اگر ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے، اور تمہاری بے رخی نے لاج رکھ لی بادہ خانے کی، تم آنکھوں سے پلا دیتے تو پیمانے کہاں جاتے۔ تو یہ غم جو ہے یہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اگر ہم کہیں کہ غم بیماری انسان کی صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سب چیزیں زندگی کا خاصہ ہیں۔ ہم کہیں جی ہم بس خوشی میں یہ نہیں ہو سکتا، تمام چیزیں آئیں گی، غم بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی۔ اب جب کوئی مصیبت آئے، مثال طور پہ بیماری ہے، مثال کے طور پہ تنگ دستی ہے، مثال کے طور پہ موت ہے، اس طریقے سے کوئی مصیبت اگر انسان پہ آتی ہے تو اب انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی زندگی کا خاصہ تھا۔ اور دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، صحابہ کرام پہ اتنی مصیبت آئی، غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑے، اور وہ ہوش بھول گئے، یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو تھا وہ حواس کھو بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کہا اس میں فوت ہو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی، اور میں نے اس لیے ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے، محسن امت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور محسن امت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، انہوں نے آ کے سارے ماحول کو سنبھالا اور تمام کو یہ باور کرایا کہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ لہذا یہ بات رکھنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ غم اور خوشی دونوں انسان کے ساتھ چلیں گے۔ اب جب انسان پہ کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آلام آئے، مثال طور پہ بیماری ہے، خود بیمار ہو گیا،
یا اس کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، یا بڑا چھوٹا کوئی بیمار ہو گیا، ہمسایہ بیمار ہو گیا، رشتہ دار بیمار ہو گیا، یا اس طریقے سے اور کوئی مصیبت آ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی قحط پڑ گیا اور اس کی وجہ سے کوئی، یا گھر کے اندر تنگ دستی آ گئی، یا اور کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو پریشانی یا مصیبت جو بھی آئے، تو اس میں اسلام نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ تو آج میرے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اسلام میں جو مصیبتوں سے نمٹنے کا طریقہ کار ہے وہ سامنے رکھوں، کیونکہ ہمارے عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کچھ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں چلو جی وہ پیر صاحب کے دربار پہ جائیں اور پیر صاحب سے دعا کریں، اور اس کے بعد اچھا جی وہ جو صاحب قبر ہے قبر پہ چلے جائیں اور قبر پہ جا کے رو رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کسی ملنگ کے پاس چلو جی وہاں وہ ملنگ بڑا پہنچا۔ نہیں، اسلام نے ان چیزوں سے بالکل روکا ہے۔ اسلام صرف توحید اور توحید کا مذہب، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت پکارنا ہے، خوشی ہے، غم ہے، آلام ہے، مصیبت ہے، عید ہے، باقی کوئی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا اسی پہ چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں شرک نہیں ہو، کسی سے نہیں مانگنا، قبر سے نہیں مانگنا، صاحب قبر سے مانگنا۔ اگر ہم صاحب قبر پہ جاتے مانگ رہے ہیں کہ حضرت داتا گنج پہ ہمیں دیں، تو بت، ہندو بھی تو بت سے جا کے مانگ رہے ہیں، تو ہمارے ان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بت ہے، اس کی تو شکل ہے، قبر کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ لہذا اسلام نے جو طریقہ کار دیا اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ کے بس کسی اور طرف چل پڑیں۔ اسلام میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو، آپ کو پریشانی ہو، آپ پہ کوئی مصیبت آئے، آپ پہ کوئی آلام آئے، آپ پہ کوئی بیماری آئے، آپ کے گھر بیماری آئے، فوری طور پہ پہلی چیز جو استغفار ہے۔ ویسے بھی استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے، لیکن جیسے سن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر، فوراً استغفار کریں اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، یہ تیری پکڑ ہے، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو آزمائش ہوگی یا گناہوں کی پکڑ ہوگی۔ ہم کوئی اتنے انبیاء کرام یا اولیاء میں سے تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی پکڑ ہو، اس لیے ہم اکثر جو ہے وہ آپ انسان پڑھتا رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو استغفار بڑا محبوب ہے۔ جیسے کوئی مسئلہ پیدا ہو سب سے پہلے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے باوضو ہوں یا اس کے اچھا اپنا پالیدگی کی حالت میں نہ ہو، لیکن پاکی کی حالت میں باوضو کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ اس وقت استغفار کرنا شروع کر دیں، اور اس میں دل کے اندر بھی کریں، تحت لسان بھی کریں، سامنے بھی کریں، سارا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، جب بھی کوئی گھر میں بیماری آئی، مصیبت آئی، آلام آیا، بچے کو کچھ ہوا، کوئی اور تکلیف ہوئی، اور یا کوئی پریشانی ہوئی، اگر رات کے ٹائم آدمی نے دیکھا کہ جی کوئی گھر کے اندر کوئی چور گھس آیا اور وہ آوازیں یہ وہ وغیرہ، فوراً پہلے استغفار۔ اس کے بعد پھر دعا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے سے جو دعا کرتا ہے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا، اور پھر خصوصاً اس موقع پہ جب آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، جب خصوصی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے سے کوئی آدمی دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا دل کی گہرائیوں کے ساتھ فوراً دعا کی، اس کے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، بس اندر استغفار کیا، اور اس کے بعد رب دل کے اندر اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر تحت اللسان جیسے بھی ہو۔ تو دوسرا طریقہ دعا ہے کہ آپ فوراً دعا کریں۔ اب ان دونوں پہ کوئی، اسلام آسانی کا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر آپ کو جا کے کوئی ہمالیہ پہ نہیں چڑھنا اور وہاں جا کے نہیں کہنا، بلکہ آپ بستر پہ لیٹے پڑے ہیں، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ یہ تمام کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہیں دنیا میں، جہاں پر بھی ہیں، آپ ہوائی جہاز میں ہیں، آپ جو ہے ریل میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ کار میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، پہلی یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہیں جیسے مثال کے طور پہ بس آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا گاڑی ذرا مس بیلنس ہوئی ہے تو فوراً استغفر اللہ رب، استغفر اللہ رب، استغفر، اور اس کے بعد رب الجلال ہمیں محفوظ رکھ، اللہ محفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ عربی نہیں آتی، اردو میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ، اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں، اللہ تعالیٰ ہم شیطان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا۔
یہ دیکھیں کتنا آسانی کا مذہب ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا کہ آپ جائیں پہلے پیر صاحب کو فون کریں اور پہلے جی قبر پہ جائیں اور پہلے جی مزار پہ جائیں، نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ صدقہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کچھ مال اللہ کے راستے میں غریبوں کو، غرباء کو، مساکین کو دینا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آمدہ بلائیں بھی اور جو آ چکے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے، اس لیے رسول نے فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے محفوظ کرو اور اپنی بیماریوں کو صدقے کے ذریعے سے ختم کرو۔ اور اس طریقے سے ایک اور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آفات جتنی بھی ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے سے ختم کرو، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ تو مال کو محفوظ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے مرض سے یا کوئی اور مصیبت حاصل کرنی ہے تو پھر صدقہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دھوبی تھا، اس کے گھر میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا درخت پر۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے گھروں میں درخت ہوتے تھے اور ہم بھی چھوٹے ہوتے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی درخت ہوتا تھا۔ اب تو گھر کی کنسٹرکشن ایسے کہ درختوں کے آثار ہی کہیں نظر نہیں آتے۔ تو وہ کیا کرتا، جب فاختہ کے بچے پیدا ہوتے تو جب بچے اتنے بڑے ہو جاتے کہ ان کا کچھ گوشت ہوتا تو اوپر چڑھتا اور ان کو اڑنے سے پہلے پکڑ کے ذبح کر کے کھا جاتا۔ جیسے آتا فاختہ اور ان کا خامد اڑ جاتا دونوں اور وہ انہیں پکڑ لیتا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دونوں گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ صورتحال ہے تو ہم اب بڑی آخری عمر میں پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہماری اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا، لہذا آپ اس کو روکیں کس طریقے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جنوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جا کے اس درخت پہ ٹھہر جاؤ، اور جب وہ اوپر چڑھے درخت کے اوپر تو اسے دھکا دو تو اس کی ٹانگ یا ہڈی کوئی ٹوٹے گی یا وہ تکلیف ہوگی، جتنی مدت میں وہ تکلیف سے ٹھیک ہوگا بچوں کے پر نکل آئیں گے، وہ اڑ جائیں گے۔ تو ہفتے بعد وہ فاختہ آ گئے جی، وہ تو کھا گیا۔ اب میں بلاؤ ان دونوں جنوں کو، کیونکہ آپ تو حیران ہو گئے بھی انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کیسے کی۔ تو وہ جن کہیں نہ ملے۔ کوئی 15 دن بعد وہ جن کہیں نظر آئے تو جو بڑے جن تھے پکڑ کے لے آئے۔ دوسرا کوئی 20 دن بعد آیا، ان کا بھی ہاں بھائی کیوں، تم نے کیوں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگا تو ہم دونوں لپکے تو آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک نے مجھے اٹھا کے مشرق کی طرف پھینک دیا، دوسرے کو مغرب کی طرف پھینک دیا۔ آج میں وہاں سے 15 دنوں کی مسافت بعد یہاں پہنچا ہوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے بھی یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دھوبی تھا وہ گھر سے کھانا لے کے گھاٹ پہ گیا تھا کپڑے دھونے کے لیے، کھانا بھول گیا، واپس آیا تو گھر کے قریب ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ جی مجھے روٹی دو۔ تو اس نے کہا میں تو اب گھر پہنچ گیا ہوں، گھر کی تازہ روٹی کھا لوں گا، وہ اس نے اسے دے دی۔ اس صدقے کی وجہ سے وہ بلا اس کے اوپر سے ٹل گئی۔ تو یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آزمودہ ہے، لہذا پہلا استغفار، دوسرا دعا اور تیسرا صدقہ۔ تو صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہر چیز۔ اچھا، اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے کوئی باقاعدہ اہتمام، نہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 10 روپے جیب میں 10 روپے دے دیں، آپ کی حصت 10 روپے کی ہے، آپ کی 5 کی ہے، آپ کی 100 کی ہے، آپ 100 روپے کسی مزدور کو 2-4 کو دے دیں، گھر کے ساتھ کوئی مفت ہے اس کے گھر روٹی بھیج۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے آپ گھر روٹی پکی ہے، روٹی ساتھ جو ہے گھر کے ساتھ آپ دیکھ فلاں مسکین رہتا ہے ان کے گھر آپ نے 1 روٹی اور سالن بھجوا دے، یا آپ کے فقیر تھا اسے گھر کے باہر بٹھا کے اسے روٹی کھلا دی، بس۔ یعنی یہ تو اپنی آپ نے جیب کے مطابق کرنا ہے، وہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ہزاروں خرچہ کر دیں اور جیب خالی ہو جائے اور علاج بھی نہ کرا سکیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت دی ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، تکلیف دے، اس سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، دوسری جگہ یہ ہے کہ جو آپ کو دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے، اس سے پاؤں چادر سے باہر پاؤں نہیں نکالنے، اتنا۔ لہذا پہلا استغفار، دعا، اور تیسرا جو ہے وہ صدقہ، اور چوتھا جو ہے پھر علاج ہے۔ اب آج جو ہے جیسے بچہ بیمار ہو فوراً علاج کے لیے چل پڑے، بھئی یہ چوتھا سٹیپ ہے، پہلے 3 بھی پورے کرو پھر دیکھو بچہ کیوں نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہمیں جو ہے سب کچھ دے دے گا، نہیں،
دینے والا اللہ کی ذات ہے، دے گا ڈاکٹر کے ذریعے سے، اللہ کسی کے ذریعے سے شفا دینی ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کائنات میں ایک سسٹم بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو کوہ طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے گئے تو کہا رب الجلال میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے محلے کے پرلی طرف حکیم بیٹھے، اس کے پاس چلے جاؤ، تو وہ گئے، اس نے دوائی دی، ٹھیک ہو گیا درد۔ دوسرے دن گئے کہ رب الجلال آپ جو ہیں شفا دینے والے تو آپ کی ذات ہے، لا شفا الا شفائک، اور آپ نے ادھر کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شافی بھی ہوں اور رازق بھی ہوں، تو میں نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا لکل داء دواء، ہر جو ہے جو بھی مرض ہے اس کی دوا اللہ تعالیٰ نے الا الموت، موت کے علاوہ، باقی جگہ ایک جگہ آتا ہے بھئی بڑھاپے کے علاوہ بھی، بہرحال تو چوتھے نمبر پہ علاج ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اٹھے بھاگ گئے، نہیں، ہم اس مسلمان ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس ہدایت کے مطابق چلیں، لہذا پہلے جیسے ہی پتہ چلے فوراً استغفار، پھر دعا، اس کے بعد صدقہ جتنا بھی ہے، 5 روپے جیب میں 5 دے دیں، کسی کو 10 ہیں 10 دے دیں، جہاں موقع دیکھیں وہاں دے دیں، آج کل ہر جگہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ دوا ہے، تو پھر دعا کریں، دعا بھی پوری طرح کریں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا، آپ نے فرمایا دعا بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس دوا سے شفا دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، لہذا دوا بڑی ضروری ہے، اور صحابہ کرام علاج کرتے تھے، دعا کرتے تھے سارا، اور اس لیے ہمارے اولیاء کرام مجددین سارے دعائیں کرتے تھے، تو دعا بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، تو چوتھے نمبر پہ یہ دعا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ پھر یہ ہے کہ صبر کرے اور شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ جو چھوٹی مصیبت ڈالی ہے بڑی نہیں ہو گئی، تو اس میں عمومی طور پہ جب ہم شکر کریں تو الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن جلیلن طیبن مبارکن پڑھیں، لیکن اس موقع پہ جب کہ مصیبت آئے اور پھر اس وقت ہم اس کے اندر پریشانی ہے، ہم نے یہ سارے کام کر لیے اور علاج کے اندر مصروف ہے، اور بچہ جو ہے یا بڑا جو ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر ہم اس کو حل کرنے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، یہ تگ و دو بھی عبادت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے قیامت کے دن، اور اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ جو ہم نے شکر کرنا ہے صبر سے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور وہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال ہم نے پڑھنا ہے، الحمدللہ تعالیٰ اس مسئلے پر بھی جس نے تو نے اتنی مجھے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اور ہے یہ میرے گناہوں کی بدولت، آزمائش کے قابل نہیں تھا میں، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ تیرا شکر کرتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ 5 سٹیپ ہیں کہ جو ہم کوئی بھی مصیبت آئے، بیماری آئے، آفت آئے، قحط آئے، بارشیں آئیں، اس کے اندر ہم نے یہ 5 چیزیں رکھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہو شکر کے بعد اس پہ صبر کرنا ہے۔ مثال طور پہ والدین ہیں، ان کا علاج کیا ہے، فوت ہو گئے تو اب صبر کرنا ہے، تو اللہ نے اذا اصاب مصیبت، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اس کے بعد قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ پھر صبر کریں۔ لہذا یہ 5 نکاتی فارمولہ ہے، یہ ہم اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اور باقی تمام کو بتائیں کہ جیسے بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو فوراً استغفار، پھر دعا، پھر صدقہ، پھر دوا، اس کے بعد پھر صبر اور شکر، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔